السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں وہ قربانی کے مسائل جو عربک الفابیٹ گاف سے شروع ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گابھن، پریگنینٹ، حاملہ جانور، مادہ جانور کی قربانی یا انجانے میں کسی نے گابھن جانور کی قربانی کر دی یا قربانی کے ارادے سے جانور خریدا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گابھن ہے، تو اس صورت میں اگر جانور خریدنے والا صاحب نصاب ہے تو وہ اس جانور کے بجائے دوسرا جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے، اور گابھن جانور خود بھی پالنے کے لیے رکھ سکتا ہے، اور اگر بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے۔ اور اگر جانور خریدنے والا خود صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، تو اس پر اسی جانور کی قربانی لازم ہوگی، اور اس جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلے تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے، اور مردہ ہے تو اس کو پھینک دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے گائے کی قربانی قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ گائے کی قربانی پر اگر پابندی ہے، جیسے کہ ہمارے اس ملک میں، کیونکہ یہ اس ملک میں یا کسی ہندو اسٹیٹ میں یا علاقے میں گائے کی قربانی پر اگر پابندی ہے تو ایسے ملک اور علاقے کے مسلمانوں کو گائے کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بکرا یا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ، بھینس اور اونٹ قربان کریں، تاکہ کسی طرح کا فتنہ و فساد اور قتل و قتال اور کوئی ہنگامہ برپا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود گائے کی قربانی کی تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ گائے کی قربانی نہ کی جائے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کو جو ہے فالو کرنا اور اس کو ماننا، یہ بھی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے گائے کی قربانی کو جائز تو سمجھا جائے، حدیث اور قرآن سے سمجھا جائے، لیکن کرتے اس لیے نہیں ہے تاکہ جو ہے کسی طرح کا کوئی فتنہ اور فساد برپا نہ ہو۔ البتہ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے جانور کو گلے کی طرف سے، یہ گلا کہلاتا ہے، یہ گدی کہلواتی ہے۔ بالکل فیس کے سامنے جو حصہ ہوتا ہے وہ گلا کہلاتا ہے، اور جو سر کے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گدی کہلاتا ہے۔ لہذا جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا منع ہے۔ جس جانور کو گدی کی طرف سے اگر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال کی قربانی کا حکم پچھلے سال کی قربانی باقی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں 2 حصے اس لیے اور اس نیت سے لیے کہ ایک حصہ موجودہ سال کی قربانی کا اور ایک حصہ پچھلی سال کی قربانی کا، تو اس صورت میں تمام شریکوں کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ البتہ اس آدمی کے اس سال کے قربانی کا حصہ ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی، اور پچھلے سال کی قضا کی نیت سے جو قربانی کی ہے وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ نفل قربانی ہو جائے گی، اور پچھلے سال کی قربانی کے عوض میں ایک بکرے کی قیمت، اوسط درجے کا درمیانی قیمت کا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے
خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ فضیلت اور یہ ثواب ہم اہل بیت یعنی خاندان نبوت کے لیے خاص ہے یا ہم اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یا تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہی پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس خصوصیت میں تمام کلمہ پڑھنے والے مومنین اور مومنات مسلمان شامل ہیں۔ بکری کی اور قربانی کے جانور گرنے کی وجہ سے عیب پیدا ہو جائے، اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کا کچھ اعتبار نہیں، اس بکرے کو، اس جانور کو اسی عیب کے ساتھ ذبح کر دیا جائے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ گروی کے جانور یعنی گروی رکھے ہوئے جانور سے قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ گروی میں رکھنے والا جانور کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ جس نے اس کو گروی رکھا ہے اصل مالک وہی ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر ذبح کے دوران مرغی ہو یا کسی جانور کا گلا بالکل کٹ گیا یعنی الگ ہو گیا، دھڑ سے گردن بالکل الگ ہو گئی تو اس کا کھانا درست ہے، مکروہ نہیں ہے، البتہ جان بوجھ کر اتنا زیادہ ذبح کرنا یا اتنی تیز چھری چلانا کہ گردن دھڑ سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے مکروہ ہے، البتہ جانور یا اس کا گوشت مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح گوشت، قربانی کا گوشت خود کھانا، مالداروں اور فقیروں کو دینا، یا فریج میں رکھ کر اسٹاک کرنا یا سکھا کر اور فریج میں محفوظ کرنا، سب صورتیں درست ہیں۔ نظر اور وصیت کی قربانی کے گوشت کے علاوہ باقی قربانی کا گوشت فقیر اور مالدار سب کھا سکتے ہیں۔ گوشت تول کر تقسیم کرنا، بڑے جانور میں اگر 7 لوگ شریک ہیں تو گوشت تقسیم کرتے وقت تول کر تقسیم کریں، اندازے سے نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ کم اور کوئی حصہ زیادہ ہونے کی صورت میں سود اور بیاج ہو جانے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلے، پائے، کھال یا کلیجی وغیرہ کو شریک کر لیا تو جس طرف پائے، بونگ وغیرہ یہ چیزیں ہوں اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا بھی کم ہو۔ اگر تمام حصے دار ایک جگہ پر کھاتے ہیں، الگ الگ جگہ پر جدا نہیں رہتے ہیں، تو اس صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قربانی میں شریک تمام افراد اس بات پر رضامند اور راضی ہوں کہ گوشت کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ایک ہی جگہ پر پکا کر کھایا جائے یا سب مل کر صدقہ کر دیں تو یہ جائز ہے، تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایک حصے دار اس کے خلاف جائے اور وہ اپنا حصہ تقسیم کر کے لینا چاہے تو تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اپنے ہوں یا بیگانے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، اور اگر اپنے بھائی وغیرہ رشتہ دار ایک گھر کے رہنے والے ہیں تو گوشت کو تقسیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر چاہیں تو سب اکٹھا گوشت رکھیں اور کھائیں۔ گوشت دہنا، جانور کو حلال طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جو گوشت جانور سے علیحدہ کیا جاتا ہے یا بوٹی بنا کر اس کو الگ کر لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہے۔ پکانے سے پہلے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، چاہیں تو بالکل منع بھی نہیں ہے، جو بھی صورت اختیار کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ گوشت صدقہ کر دینا لازم ہے۔ قربانی اگر نظر کی، منت کی یا وصیت کی ہے تو اس کا سارا گوشت
فقیروں کو مسکینوں کو صدقے میں دے دینا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والا یا اس کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اس کے باپ دادا اصول و فروع اور مالدار لوگ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی قربانی، چاہے فرد ہو چاہے نفل ہو، تو اس کا گوشت خود قربانی کرنے والا اور رشتہ دار اور امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ گوشت قربانی کا بیچ دیا، اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کا گوشت بیچ دیا تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کے برابر رقم اور پیسے صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ گوشت بیچنے کی نیت سے شرکت کرنا، 7 آدمیوں نے مل کر ایک بڑا جانور خریدا، پھر معلوم ہوا کہ ایک شریک کی نیت گوشت بیچنے کی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کا حصہ کوئی اور قربانی کرنے والا خرید لے، اس کے بعد قربانی کریں، ورنہ تمام حصے داروں کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنا، اگر کسی نے صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، ثواب کی نیت سے قربانی نہیں کی، تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ قربانی کے دنوں میں ایک الگ سے اور قربانی کریں۔ اگر قربانی کے جانور میں شریک لوگوں میں سے کسی ایک شریک نے، کسی ایک حصے دار نے ثواب کی نیت نہیں کی اور واجب قربانی ادا کرنے کی بھی نیت نہیں کی، صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر ایسے آدمی کو بڑے جانور میں شریک کرنے کی صورت میں کسی بھی حصے دار اور شریک کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، سب پر دوبارہ قربانی لازم ہوگی۔ گوشت کی تقسیم، بہتر یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور دوست و احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء محتاج مسکینوں کے لیے۔ لیکن اگر فیملی زیادہ بڑی ہے اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ گونگے جانور کا ذبح کرنا، گونگے کا یا گونگا کسائی ہے، گونگا ہے، اور گونگا اگر وہ جانور کو ذبح کرتے تو جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ گونگا آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کر دینے میں معذور ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ گونگا ہے، اس نے گونگے آدمی نے جانور کے گلے پر چھری چلائی، اب وہ گونگا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر تو کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی، اگر ایک گھر میں متعدد افراد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں اور سب پر ایک حصہ یا ایک بکرا قربانی کرنا واجب ہے، تو اس صورت میں گھر کے تمام افراد کی جانب سے ایک چھوٹے جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی، یا ایک فرد کی قربانی تمام گھر کے افراد کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں ہر بندے کے لیے الگ الگ بکرا یا ایک بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی کا کرنا لازم ہوگا، چاہے ہر ایک الگ الگ چھوٹا جانور کرے یا ایک بڑے جانور میں 7 افراد شامل ہو جائیں۔ گھسے ہوئے دانتوں والے جانور کی قربانی، گھسے ہوئے جانور کے دانت گھس گھس کر مسوڑوں سے جا ملے ہیں لیکن گھاس وہ کھا لیتا ہے آسانی سے، تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی، اور اگر گھاس کھا نہیں پاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ عیبیلا جانور ہوگا اور اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہوئی، اگر کرفیو، آندھی، طوفان، بارش اور سیلاب وغیرہ کی وجہ سے عید کی نماز 10ویں ذی الحجہ کو نہیں ہو سکی
بلکہ 11ویں کو یا 12ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ادا کی گئی تو اس صورت میں نماز سے پہلے بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہوگا۔